عارفین، ہند الولی، عطاء رسول، تاج الاولیاء، مغیث الفقراء، موتی الفقراء، سلطان الہند، وارث النبی فی الہند، خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیری، خواجہ غریب نواز، امام الطریق، خواجہ بزرگ، پیشوائے مشائخ ہند، شیخ الاسلام، نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، وہ عظیم ترین ہستی ہیں، وہ مرد قلندر ہیں جنہوں نے پرتھوی راج چوہان کے دور حکومت میں بر صغیر میں قدم رکھا اور اجمیر شریف کو اپنا روحانی مسکن بنایا۔ وہ زمین ناظرین جہاں اونچ نیچ عام تھی، ذات پات عام تھی، بھید بھاؤ عام تھا، سماج میں انتہا پسندی اپنے عروج پر تھی، کروڑوں بتوں کو پوجا جاتا تھا، انسانیت نام کی کوئی شے وہاں پر موجود نہ تھی، عورت کو ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ وہاں پر نہ ملتا تھا۔ عالم یہ تھا کہ عورت کا اپنے شوہر کی موت پر چتا کے ساتھ ستی ہو جانا، زندہ جل کر مر جانا ایک مذہبی فریضہ سمجھا جاتا تھا۔ جادو ٹونے کا مکمل طور پر راج تھا، توہم پرستی ہر وجود کا حصہ تھی، ظلم و ستم کے بادل ہر طرف منڈلا رہے تھے۔ خود ہندو دھرم کے پجاریوں میں بھی مساوات انسانی کا کوئی تصور موجود نہ تھا۔ برہمن چھوٹی ذات کے ہندوؤں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، انہیں اپنے مندروں سے دور رکھا کرتے تھے، کسی کی جان، مال، عزت، آبرو تک محفوظ نہ تھی، یعنی ہندوستان بنیادی طور پر کفرستان تھا۔ لہٰذا ایسی سرزمین پر بر صغیر میں سلسلہ چشت کے بانی حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے جانی، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کے پیارے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کے تارے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض یافتہ، نیابت رسول فی الہند کے سند یافتہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر اسلحے کے، بغیر لشکر کے، محبت کی، مٹھاس کی، امن کی، مساوات کی، انسانیت کی، عفو درگزری کی، خدمت خلق کی، یعنی اپنے عظیم کردار کی تلوار سے اس زمین کے باسیوں کے دلوں کو نہ صرف فتح کیا بلکہ ایسا روحانی انقلاب پیدا کر دیا کہ بھجن سننے والے اور موسیقی میں ڈوبے ہوئے ہندو تلاوت کی لذت سے آشنا ہونے لگے، رام رام کہنے والے اللہ اللہ پکارنے لگے، کروڑوں بتوں کے آگے اپنے سروں کو جھکانے والے ایک خدا کے آگے اپنے آپ کو سجدہ ریز کرنے لگے، دسترخوان سجایا تو بلا تخصیص رنگ و مذہب ہر ایک کو اپنا مہمان بنایا، پھر ایک شاندار روحانی سیٹ اپ بنایا جس میں آپ رحمت اللہ علیہ نے کرامات کے ذریعے بدمست حکمرانوں کو عاجز بنایا، جلال مصفی اور جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیے جادوگروں کی شعبدے بازی کی اصل حقیقت کو کھول کر ان کو حق کے راستے پر ایسا لگایا کہ اجے پال جوگی جیسے جادوگروں کی جادوگری کو مکمل طور پر ڈھیر کر کے اسے ولی کامل بنا دیا۔ پرتھوی راج چوہان کے غرور و تکبر کو اور اس کے راج کو غوری کی حمایت کر کے، غوری کی حمایت، اس جملے کو ذرا انڈر دی بریکٹ لے لیجئے گا، غوری کی حمایت کر کے مکمل طور پہ خاک میں ملا دیا۔ محبت کے پیامبر بن کر مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، بلا تخصیص رنگ و نسل و مذہب، ہر ایک کے لیے اپنے کرم کا سایہ پھیلایا، اپنی سیرت و کردار سے، اپنے اعتبار سے ہر ایک کو اپنا بنایا، اور آج بھی ہر مذہب کا پیروکار ہندوستان کی سرزمین پر، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، پکار کے کہتا ہے کہ میرا خواجہ مہاراجہ ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ رفت عطا کی کہ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ اپنے عقیدت مندوں اور مریدوں میں شہاب الدین غوری، قطب الدین ایبک، شمس الدین التتمش جیسی بالغ النظر، بلند ہمت جرنیل اور عادل حکمران شامل کیے جو سیاسی اقتدار کو مستحکم کر رہے تھے، اور قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم ترین روحانی ہستیاں، یعنی ایک طرف دنیا بسا رہی تھیں جہاں جسے آپ روحانیت کی دنیا کہتے ہیں۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا ناظرین، ابھی جملہ میں ادا کرنے جا رہا ہوں اور بہت سے لوگ اس پہ کلام کرتے ہیں، لیکن آج ذرا سا اس عقدے کو تھوڑا سا حل کر دیتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت 90 لاکھ افراد، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، 9 ملین، 90 لاکھ افراد آپ رحمت اللہ علیہ کے فیضان سے داخل اسلام ہوئے۔ اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ 90 لاکھ کیسے، تو جائیے گوگل پہ سرچ کر لیجئے۔ جدید ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 12ویں صدی عیسوی میں بر صغیر کی آبادی محتاط اندازے کے مطابق 8
سے 9 کروڑ تھی، 8 سے 9 کروڑ. اور یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد مسلسل تھی کہ 800 برس بعد آج پورے بر صغیر میں کہیں بھی اسلام اگر ہے، یعنی پاکستان میں تقریباً 23 کروڑ مسلمان، ہندوستان کے تقریباً 22 سے 24 کروڑ مسلمان، بنگلہ دیش کے تقریباً 15 کروڑ مسلمان، افغانستان کے تقریباً 3 کروڑ مسلمان، اس میں بہت بڑا حصہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اسی لیے تو لارڈ کرزن پکار اٹھا نا صاحب کہ میں نے ایک قبر دیکھی ہے، وہ قبر جو ہے تمام بر صغیر کے اوپر حکومت کرتی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے.